وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مراد آبو کیتا نام نامے کتاب ناطق باشد برآنچ اندر کتاب است، کہ میں نے ایسا نام رکھا کہ نام سے ہی پتہ چل جائے کہ کتاب کے اندر کیا کچھ، یعنی نام کتاب کی ترجمانی۔ تو میں نے ایسا جامع نام رکھا کہ اس میں نام کتاب ناطق باشد، کہ کتاب کا نام جو ہے وہ بولنے والا ہو، برآنچ اندر کتاب است، اس کے بارے میں کتاب کی نام ہی کی ترجمانی کر دے اور اس کو علیحدہ طور پر بیان نہ کرنا۔ تو اس سلسلہ میں یعنی ویسے تو کئی وجوہات ہیں، لیکن بڑی بڑی 3 وجوہات ہیں محجوب کے معنی میں۔ کشف کا معنی تو واضح ہے، ظاہر کرنا، واضح کرنا۔ محجوب جو ہے وہ لغوی معنی ہے جس پہ پردہ ڈالا گیا ہے، جو چھپی ہوئی چیز۔ اس لحاظ سے ایک محجوب کا مطلب ہے انسانی عقلیں، انسانی عقول پر مختلف پردے پڑے ہوئے، جن پردوں کی وجہ سے وہ راز معرفت تک عقلیں نہیں پہنچتی، تو ان پردوں کو ہٹائیں تو عقل واصل باللہ ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کی معرفت تک اس کی رسائی ہوتی۔ تو کشف المحجوب کا مطلب ہے کہ جس عقل پر جن پردے جتنے پڑے ہوئے ہیں ان پردوں کو ہٹانا اور عقل کو ننگا کر کے ان پردوں سے نکال کے اللہ کے نور سے منور کرنا۔ اس میں مطلب ہوا کہ محجوب سے مراد ہے انسانی عقل، اور کشف یہ ہے کہ اس انسانی عقل کو اسلامی تعلیمات میں منور کرنا اور روشن کرنا، کہ تاکہ وہ شیطانی سوچوں سے پاک ہو جائے اور رحمانی جلووں سے آباد ہو۔ دوسرا یعنی کشف المحجوب کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی جو معرفت ہے وہ عام بندوں کے لحاظ سے محجوب ہے، انہیں لذت معرفت نہیں ہے، انہیں اللہ کی محبت کا ذائقہ معلوم، اللہ کا قرب، اس کی معرفت، اس کی محبت یہ پردوں میں ہے، اور کشف المحجوب ان پردوں کو ہٹانے کی کوشش ہے کہ عام لوگوں کو پتہ چلے کہ رب ذوالجلال کی محبت کا کیا ذائقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کیا لذت ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ کتاب، اس کا نام ہی جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی ترجمانی کر رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ اخلاق اور وہ اوصاف اور وہ خصائل کہ جن کی بنیاد پہ بندہ صوفی بن سکتا ہے، یعنی حقیقی صوفی اور ولی، وہ محجوب، مثلا تسلیم و رضا، شرم و حیا، اور جو مختلف سلوک اور طریقت کے کورسز ہیں ان سے پردہ ہٹانا کہ کن مراحل سے گزر کے بندہ ایک صوفی بن سکتا ہے۔ تو یہ کتاب ان سارے مراحل سے پردہ ہٹاتی جو تصوف اور طریقت کے رستے کے مراحل ہیں، جن کو جاننا ضروری ہے منزل تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہ یعنی کشف المحجوب شریف ہے، جو ان معنی میں جو تینوں معنی محجوب کے اندر ہیں، اور کشف جو ہے وہ اظہار ہے ان تینوں معنی کے لحاظ سے۔ اور اس طرح یعنی ایک جامع مقصد کے لیے حضرت سیدنا داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو تصنیف کیا، اور پھر اس کے لحاظ سے اس وقت کے جو حالات تھے، یعنی جس طرح کسی بیماری کا علاج کرتے وقت، یعنی علاج میں صرف یہ پیش نظر نہیں ہوتا کہ محض علاج، بلکہ یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماری ہے اس کا علاج، اور پھر جو ہے وہ درجہ بدرجہ علاج ضروری ہے کہ جو قریب بیماری ہے یا زیادہ پھیلی ہوئی ہے اس کا پہلے علاج کیا جائے، اور پھر جس کی امکانات ہیں ابھی صرف اس کا بعد میں کیا جائے۔ تو کچھ بیماریاں اس وقت معاشرے کے اندر وقوع پذیر ہو چکی تھی اور موجود تھی، تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ ان بیماریوں کا ذکر کیا، اور ان کے ذکر کے بعد پھر آپ نے مختلف فتنوں کی نشاندہی کی، اور کشف المحجوب کو ان فتنوں کے سدباب کے لیے اپنا ایک علاج کے طور پر نسخہ قرار دیا۔ اس میں صفحہ نمبر 8 پر آپ لکھتے ہیں، اور یہ یعنی آپ دیکھو بہو آج بھی وہ بیماریاں موجود، یعنی وہ بد اعتقادی کی بیماریاں، اور اس کے ساتھ جو انسانی دل نفس اس کے لحاظ سے، اور پھر بالخصوص جو تصوف کا شعبہ ہے پیری مری، اس کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کو آپ نے بطور خاص ذکر کیا، اور وہ
آپ نے جو لکھی ہے میں نے گنی ہے تو وہ تقریباً 15 بیماریاں، ان کا آپ نے ذکر کر کے پھر آگے کشف المحجوب شریف کے مضامین کو شروع کی۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں خداوند عز و جل مارا اندر زمانہ پدید آورداس کہ اہل آن ہمارا شریعت نام کردہ ان، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا، آج سے تو کروڑوں مرتبہ وہ زمانہ بہتر تھا، یعنی آج جتنی خرافات آ چکی ہیں یا فتنے آ چکی، لیکن اس وقت بھی بھرمار تھی۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم اس زمانے میں ہیں کہ جس میں 2 نمبری حد تک پہنچی۔ وہ 2 نمبری کیا ہے کہ اہل اس زمانے کے لوگ ہمارا شریعت نام کردان، انہوں نے اپنی خواہش کا نام شریعت رکھ لی۔ ایک تو ہے شریعت خداوندی، شریعت مصطفی، قرآن و سنت میں انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور ایک ہے بندے کی خواہش، نفسانیت۔ داتا صاحب کہتے ہیں اتنی بڑی دھاندلی ہو رہی ہے کہ لوگوں نے ہمارا شریعت نام کردان، اپنی خواہش کو شریعت کہا ہے، یعنی یہ دوہرا جرم، ایک تو وہ شریعت پہ عمل نہیں کر رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے غیر شریعت کو شریعت بنایا ہوا، یعنی اپنی خواہش کو وہ شریعت کہتے ہیں۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا، یعنی پوجتا خواہش کو ہے اور کہتا ہے میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ لوگوں نے اپنی خواہش کو شریعت کا نام دے رکھا ہے، اور پھر فرماتے ہیں طلب جا و ریاست و تکبر را عز و علم، یہ دوسری بیماری ہے۔ فرمایا کہ طلب جا یعنی عہدے کا لالچ اور ریاست و تکبر، اپنی سرداری اور تکبر کو لوگوں نے عزت اور علم کا نام دے رکھا ہے، یعنی پہلے تھا خواہش کو شریعت کا نام دے رکھا، اور دوسرا یہ ہے کہ عہدہ پرستی اور تکبر اور اپنی سرداری کو عزت اور علم کا نام دے رکھا ہے، حالانکہ عزت و علم اور ہے اور یہ طلب جا اور چیز ہے۔ تو اتنی 2 نمبری ہو رہی ہے، اتنا بگاڑ ہے کہ یعنی جس طرح کے کہتے ہیں کہ کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں قرار دے دیا گیا ہے، تو اس طرح تضاد ہے چیزوں میں، ہے کچھ اور لوگوں نے نام ان کا کچھ رکھا ہوا۔ تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ رعائے خلق را نہاں داشتن، اور یعنی اپنی طرف سے وہ ایسی چیزیں جو ہیں جو کہ زمرہ ریا میں آتی ہیں، ان کو انہوں نے زہد و تقوی کا نام دیا ہوا۔ کینہ را اندر دل حلم، جو دلوں میں چھپا ہوا کینہ ہے اس کو انہوں نے حلم کا نام دے رکھا ہے۔ 5ویں نمبر پر وَمُجَادَلَہ را مناظرہ و محاربت، کہ جو مجادلہ ہے اس کو مناظرے کا نام دے رکھا ہے، یعنی مناظرہ اور ہے، یہ ہمارے جو مناظرہ رشیدیہ میں بھی تعریف لکھی، مجادلہ مکابرہ اور ہے اور مناظرہ اور ہے، تو وہ کرتے مجادلہ ہیں لیکن اسے کہتے مناظرہ ہے، تو مجادلہ کو انہوں نے مناظرہ کا رنگ دے رکھا ہے۔ 6 نمبر پر وہ کہتے ہیں صفاحت را عظمت، حماقت اور بے وقوفی کو انہوں نے عظمت کا نام دے رکھا ہے۔ اب آپ آئینہ دیکھیں اس وقت کا، اور پھر داتا صاحب کا اس کے خلاف جہاد، یعنی داتا صاحب وہ نہیں کہ چپ سرکار ہوں اور کسی کے خلاف نہ بولیں، بلکہ پہلے نمبر پر تو ہے کہ واردات کیا ہو رہی ہے اس کا ادراک، اور پھر اس کے خلاف زبان اور قلم سے جہاد۔ تو جو وارداتیں ہو رہی تھیں ان سب کی نشاندہی کی اس کتاب میں، جس کو اب 1000 سال ہو چکا ہے، کہ کیا ہو رہا ہے، صفاحت را عظمت، کہ لوگ جو ہیں وہ صفاحت، بے وقوفی اور حماقت کو عظمت سمجھتے ہیں، یعنی اتنا عروج کو زوال آیا ہے کہ ہے چیز درجہ بے وقوفی میں، لیکن اہل زمانہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں بڑی عظمت ہے، یہ کام کرنا چاہیے۔ بے وقوفی اور حماقت کو عظمت کا نام دے چکے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَنِفَاقَ را زہد، کہ لوگوں نے منافقت کا نام زہد رکھا ہوا، یعنی کیسے کبر چڑھایا ہوا ہے بری چیزوں پر اچھے ناموں، منافقت کو زہد کا نام دے رکھا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر فرماتے ہیں تمنی را ارادت، یعنی دنیا کی مختلف چیزوں کے حصول کو
ارادت اور عقیدت کا درجہ یہ دے رکھا ہے، یعنی مرید ہونا، دنیاوی مختلف چیزوں کی حصول کو ارادت کا نام دے رکھا ہے۔ نام نمبر پر وحزیان تبارہ معرفت، فرماتے ہیں بکواس گوئی کو انہوں نے معرفت کا نام دے رکھا ہے۔ جس طرح آج بھی کئی باب سرکار جاہلین بیٹھے ہوئے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اس پر سچا ہے یہ لفظ آتا ہے کہ وہ بکواس کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری معرفت کی باتیں۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ ایسے زمانے میں ہمیں جہاد کرنا ہے کہ جس کے اندر حزیان گوئی کو لوگوں نے معرفت کا نام دے رکھا ہے۔ وہ حرکات دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، وہ حدیث نفس، را محبت و الہاد، را محبت کہ یہ جو دل کے وام اور خیالات ہیں اور دل کی دھڑکن ہے اس کو تصوف بنایا ہوا ہے اور دل کے اوہام کو الہام قرار دیا ہوا ہے اور اس کو وہ ولایت سمجھتے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِلْحَادْ را فقر، لوگوں نے الہاد کو فقر بنایا ہوا ہے۔ الہاد ہے بے دینی، شریعت سے بغاوت، لیکن نام اس کا رکھا ہے فقیری۔ الہاد را فقر و جہود را صفوت، جہود ہے حق کا انکار کرنا اور صفوت ہے تصوف اور صوفی ہونا، یعنی شریعت کے انکار کو انہوں نے تصوف بنا رکھا ہے۔ 13ویں نمبر پر کہتے ہیں زندقہ را فنا، زندیق ہونے کو انہوں نے فنا فی اللہ قرار دیا ہوا ہے۔ وہ زندقہ یعنی زندیقی کو قتل کرنے کا حکم ہے شریعت میں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن نام اس کو کس چیز کا دیا ہوا ہے کہ یہ فنا فی اللہ ہو چکا ہے۔ 14ویں نمبر پر کہتے ہیں وَتَرْكِ شریعت پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم طریقت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ دینے کا نام انہوں نے طریقت رکھا ہوا، کہ شریعت کے مجرم ہیں، باغی ہیں، شریعت سے متصادم ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کہتا ہم اہل طریقت ہیں۔ اور 15ویں نمبر پر وآفت اہل زمانہ را معاملت نام کردہ ان، یہ نام کردہ ان پچھلی ساری چیزوں کے ساتھ لگے گا کہ جو اہل زمانہ کے آفتے ہیں، یعنی لوگوں کے عقیدے خراب کرنا، عمل خراب کرنا، اس کو انہوں نے معاملہ فہمی کا نام دے رکھا۔ اب دیکھو یہ جو 15 چیزیں بیان کی معیوب، جن پر ٹائٹل اچھے ناموں کا چڑھا ہوا ہے، تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں ان کا کھوج لگایا اور کھوج لگانے کے بعد ان لوگوں کا آپریشن کیا کہ تم باطن میں کچھ اور ہو، ظاہر میں اپنا تعارف کچھ اور کروا رہے ہو۔ تو یہ انہوں نے اپنی شرعی ڈیوٹی سمجھی، اور آج وہ اپنے روضہ پاک میں کتنے تنگ ہوتے ہوں گے جب ان کے دربار پر آ کر کئی یہی کام پھر کر رہے ہیں۔ یعنی الہاد جو ہے اس کو وہ زود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ترک شریعت کو وہ طریقت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح جو فساد ہے اس کو معاملہ فہمی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی یعنی یہ کتاب بول رہی ہے ان کے اپنے لفظ کہ ان کے ہاں تصوف ایک غیرت کا نام ہے، تصوف شریعت کے اندر ایک جہاد کا نام ہے، تصوف خرافات کو مٹانے کا نام ہے، تصوف باطن کی اصلاح کا نام ہے، تصوف جو ہے وہ انسان کو معرفت کی چاشنی دینے کا نام ہے اور شیطان کے حملوں سے بچانے کا نام ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی آج سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی افادیت یہ ہے کہ یہ نسخہ انہوں نے 1000 سال پہلے تیار کیا اور یہ صدیوں میں لوگوں کا مرشد رہا، اور اس سے کتنے لوگوں کے دل کو صفائی ملی اور نور ملا، اور آج بھی یہ نور یقیناً دلوں کو روشن کر رہا۔ لیکن اس کے خلاف دھاندلی یہ ہے کہ جن 2 متضاد چیزوں کو داتا صاحب نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے اندھیرے کا نام نور رکھ لیا ہے، کچھ لوگوں نے موت کا نام حیات رکھ لیا ہے، یعنی جو چیزیں بیان ان کا خلاصہ یہی بنتا ہے نا۔ اور آج کوئی وہاں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں موت حیات ایک ہی چیز کا نام ہے، ظلمت اور نور یہ اکٹھے ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کو اکٹھا لے کے چلنا ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ تو پھر داتا صاحب کتنے بیزار ہوں گے، یعنی انہوں نے اہل سنت کو نور کہا
اور اہل سنت کے سوا باقی جو مختلف سوچیں تھیں اس کو اندھیرا کہا. اور آج لیکچر یہ دیا جا رہا ہے ان کے نام کی کانفرنسوں میں کہ وہ سب کے مشترکہ ہیں اور وہ ان سب چیزوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، جبکہ داتا صاحب علی اعلان سنی العقیدہ تھے اور اپنے آپ کو کشف المحجوب میں، اپنے تعارف میں اور مختلف ہستیوں کے تعارف میں یہ لکھا کہ امام سنیہ، کہ سنیوں کے امام، اور کتاب کے اندر جو چیزیں لکھی کہ میں اہل سنت کے لیے لکھ رہا ہوں. تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی روکی جائے کہ جس دھاندلی کا فائدہ وہ ظلمت کو پہنچے گا، نور کو نہیں پہنچے گا. مثلا دودھ کا نقصان ہوگا اگر اس میں کوئی قطرہ وہ پڑ گیا کہ جو پلید ہے، تو پلیدی کو تو کوئی نقصان نہیں، وہ تو پہلے ہی پلید ہے، اسے کیا نقصان ہوگا. تو اس واسطے جو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے منہج اپنا رکھا اس کو ہائی لائٹ کرنا یہ ان سے انصاف ہے اور ان کو خوش کرنا ہے. اور اگر جو کچھ انہوں نے اتنا خون جگر دے کے استوار کیا وہ نقوش مٹائے جائیں، تو پھر داتا صاحب نے جو تبلیغ کی تھی گویا کہ اس تبلیغ کے خلاف ان کے دربار پہ دھندا کیا جا رہا ہے اور ان راہوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ پس منظر بیان کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ آگے مختلف اسباق عطا فرمائے اور ان میں ایک بڑا سبق جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو 150 صفحے پر ہے. آپ فرماتے ہیں از ابو بکر وراق می آیت، چونکہ آپ نے مختلف صوفیاء کے حالات لکھ، تو صحابہ میں جو سارے صحابہ صوفی ہیں، پھر تابعین صوفیاء، پھر بعد میں، تو ان میں ایک جو ہیں وہ ابو بکر محمد بن عمر وراق ہیں. ان کے حالات میں لکھتے ہوئے داتا صاحب فرماتے ہیں از ابو بکر وراق می آیت، ابو بکر، حضرت ابو بکر وراق رحمت اللہ علیہ، ان سے یہ تعلیمات ہمیں ملی ہیں. گفت انہوں نے کہا کہ الناس ثلاثۃ، لوگوں کے 3 طبقے ہیں. کتنے طبقے ہیں؟ یعنی مجموعی طور پر لوگوں کے 3 طبقے ہیں. العلماء، ایک طبقہ علماء کا ہے، والامراء، دوسرا طبقہ سلاطین اور ملوک حکمرانوں کا، والفقراء، اور تیسرا طبقہ صوفیاء کا ہے. یعنی فقراء سے مراد یہ نہیں وہ جو گلیوں کے مانگنے والے فقیر ہوں، نادار لوگ. فقراء سے مراد ہے صوفیاء، فقر والے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو تینوں طبقے ہیں، ان تینوں کے اندر جب فساد آ جائے تو وہ فساد پوری مخلوق میں پھیل جاتا ہے. اگر یہ صحیح رہیں تو پھر ان کی برکت بھی بہت ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائیں تو پھر یہ آفت بھی بڑی ہے. فرمانے لگے اذا فسد العلماء فسدت الطاعہ، اگر کسی دور کی علماء فاسد ہو جائے تو پھر علماء کے فاسد ہونے سے بندگی اور اطاعت فاسد، یعنی اس زمانے کے لوگ کی بندگی، عبادت، ریاضت اور اطاعت، اس پر علماء کے فساد کا اثر پڑتا ہے. یعنی علماء کا فاسد ہونا یعنی بد عقیدہ ہونا، بد عمل ہونا، ریاکار ہونا، یا بادشاہوں کے دروازوں پر بکاریوں کی طرح جا کے بیٹھنا، اس کی وجہ سے صرف وہ اکیلے ہی فاسد نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی فالوئنگ ہوتی ہے، ان کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، تو پھر سارے لوگوں پر ان کا اثر پڑتا ہے. تو فرمایا کہ یہ علماء کا فساد ہے. جب ان میں فساد آئے تو پھر معاشرے میں بندگی، عبادت اور طاعت اور شریعت پر عمل کرنے میں فساد آ جاتا اور خرابی آ جاتی. پھر فرماتے ہیں وَإِذَا فَسَدَ الْأُمَرَاءُ فَسَدَ الْمُعَاشِ، جب سلاطین فاسد ہو جائیں تو پھر معیشت کے مسائل پیدا ہوتے، رزق میں تنگی آ جاتی. جس وقت امراء یعنی سلاطین جو ہیں وہ فاسد ہو جائیں تو پھر لوگوں کو فکر معاش پیدا ہوتی، یعنی رحمت کے اور برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ان بادشاہوں کی بدعملیوں کی وجہ سے، اور لوگوں میں پھر رزق کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، یعنی مہنگائی ہو جاتی ہے اور مختلف چیزوں کی قلت واقع ہو جاتی. یہ دوسرا طبقہ تھا. وَإِذَا فَسَدَ الْفُقَرَاءُ، اور جب صوفیاء فاسد ہو جائیں، یعنی وہ وجہ پہلے بیان کر دی کہ مثلا صوفیاء جو ہیں وہ ریاکار ہو جائیں، تو یا اس طرح کہ کوئی چیز کے دنیا کے حریص ہو جائیں یا بادشاہوں کے درباروں میں جا بیٹھیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں فاسد الاخلاق،
پھر معاشرے میں لوگوں کے اخلاق فاسد ہو جاتے ہیں، اخلاق صحیح نہیں رہتے، بدخلقی آ جاتی، جو مختلف جو ہیں اسلامی تعلیمات میں مینرز ہیں، معاشرے کے اندر آداب ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تین بیماریاں یعنی معاشرے میں لگی ہوئی ہوں تو ڈھونڈنا ہو کہ سبب کیا ہے، تو داتا صاحب نے سبب یہ بیان کیا کہ اگر معاشرے میں رزق کا مسئلہ ہے اور مہنگائی ہے تو اس کا سبب پیچھے ملوک اور سلاطین کا فساد ہے، اور اگر عبادات اور طاعت اور شریعت پر پابندی کے لحاظ سے خرابی آئی ہے تو پیچھے علماء کا فساد ہے، اور اگر جو ہے وہ بدخلقی آ گئی ہے تو پیچھے صوفیاء کا فساد ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اس زمانے کے سارے صوفیاء ہی ایسے ہو چکے ہیں یا سارے علماء ہی ایسے ہو چکے ہیں یا سارے حکمران، بلکہ بعض کی وجہ سے ایسی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر سارے ہی خراب ہو جائیں تو پھر تو معاذ اللہ پیچھے کوئی حق کی آواز ہی باقی نہ رہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان جب فرما دیا کہ مختلف جو فساد ہیں ان کا سبب پیچھے کیا ہے، کچھ فسادوں کا سبب علماء ہیں، علماء سو، کچھ کے پیچھے سلاطین ہیں، اور کچھ کے پیچھے نام نہاد صوفیاء ہیں، یعنی حقیقی صوفیاء نہیں۔ تو ان تینوں میں فساد کیسے آتا ہے؟ جن کی وجہ سے آگے معاشرے میں فساد ہے، خود ان میں فساد کیسے آتا ہے؟ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ وجہ بھی کہ علماء میں کیسے فساد آتا ہے، سلاطین میں کیسے آتا ہے، اور فقراء صوفیاء میں کیسے آتا ہے، یعنی تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو اپنے طور پر کہ جن کی وجہ سے آگے پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ برے اثرات مرتب ہونے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں پس تباہی امراء و سلاطین بجور باش، کہ جو سلاطین ہیں اور حکمران ہیں مسلمانوں، وہ جو تباہی ان میں آتی ہے وہ ظلم کی وجہ سے آتی ہے۔ وہ ظالم بنتے ہیں، ظلم کرتے ہیں تو پھر وہ فاسد ہو جاتے ہیں، اور ان کے فاسد ہونے سے پھر رزق کی کمی ہوتی۔ وہ فاسد کیوں ہوتے ہیں؟ کہ وہ ظلم بہت کرتے۔ تو سلاطین کا فساد جو ہے وہ ظلم کی وجہ سے۔ اب آج یہ بیان کرنا چاہیے داتا صاحب کی کہ اس وقت رزق کا مسئلہ کیوں ہے، مہنگائی کیوں ہے، پاکستان میں معیشت کے مسائل کیوں ہیں کہ بادشاہ ظالم ہیں، اور اس کا آگے جو ہے وہ اثرات جو ہیں وہ عوام پر ہیں۔ یہ کون زبان وہاں بیان کرے کہ جو زبانیں انہی بادشاہوں کی تعریف میں لگی ہوئی اور ان کے قصیدے پڑھ رہی ہیں، تو پھر داتا صاحب کا فیض کیسے حاصل ہو اور داتا صاحب اپنی قبر میں کیسے خوش ہو؟ انہوں نے تو کہا کہ مخلوق کی تنگی اور رزق کی کمی اس کا باعث بادشاہ ہیں کہ وہ فاسد ہوئے، اور فاسد کیوں ہوئے؟ ظالم ہونے کی وجہ سے۔ اور پھر فرماتے ہیں علماء میں کیوں فساد آتا؟ فرمانے لگے علماء بدطمع، لالچ کی وجہ سے علماء میں فساد آتا۔ یہ ہیں اپنے عہد کے نباز قوم، اور یعنی کتنی گہرے امراض کی نشاندہی اور پھر اس سے نجات کا پیغام۔ علماء صحیح پڑھے ہوئے، صحیح العقیدہ ہونے کے باوجود اگر ویسے ہی بد عقیدہ ہیں تو ویسے ہی آفت ہیں، صحیح العقیدہ ہونے کے باوجود اگر کسی منصب کے لالچ میں، کسی بادشاہ سے یا وڈیرے سے انعام کے لالچ میں وہ پڑ جائیں تو پھر ان کا علم فاسد ہو جاتا۔ طمع کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے علماء میں فساد آتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب علماء میں آتا ہے تو معاشرے میں ریاضت، عبادت اور اطاعت کے اندر معاذ اللہ فساد آ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ فرماتے ہیں کہ فقراء بریا، صوفیاء میں فساد کیسے آتا ہے؟ فرمانے لگے کہ صوفیاء میں فساد ریاکاری کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ ہیں داتا صاحب، یہ ملنگوں کے داتا صاحب نہیں، یہ اماموں کے امام ہیں، یعنی طبیب قلوب ہیں۔ یعنی کتنی گہری سوچ اور کتنا اعلیٰ مقصد ہے کہ معاشرے کے اندر آنے والے فساد کو دور کرنے کے لیے پیچھے کہاں جا کے اصلاح کرنی چاہیے، پیچھے سے کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ فساد آ رہا ہے۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے ان کو کہ ان میں کیوں فساد آئے گا، ملوک اور سلاطین میں کیوں آئے گا، علماء میں کیوں آئے گا، اور صوفیاء میں کیوں آئے گا۔ تو یہ وہی بندہ کر سکتا ہے نا جو سارے ان مناصب پر حاوی ہو اور اس سے بلند نظر رکھتا ہو اور اونچی پرواز رکھتا ہو، تو وہ نشاندہی کر سکتا ہے۔ تو آپ نے نشاندہی کی، اور اس کے بعد
आपने फरमाया कि ये तीनों शोबे फिर बच कैसे सकते। ये तीसरी बात है कि ये बताया जब कि मुलूक का फसाद इस वजह से है, जुल्म की वजह से, उलमा का तमा की वजह से, सूफिया का रिया की वजह से, तो ये तीनों तबके कैसे बचें कि आगे सारा माहौल महफूज, सारे माहौल में बरकत हो और सारे मुआशरे के अंदर खैर आ जाए। तो आप फरमाते हैं कि ता मुलूक अज उलमा एराज न कुनन तबा न गर्दन। फरमा जब तक बादशाह उलमाए रब्बानी से दूर ना हो तबाह नहीं हो। ये दाता साहब का फैसला है कि बादशाह तब तबाह होंगे जब उलमा को छोड़ जाएंगे। उलमा की सोहबत, उलमा के पास बैठना, उलमा से सुन के अपनी इस्लाह करना, और जब वो उलमा को समझे ही फालतू और उलमा पर पाबंदियां लगाएं और कलमा हक सुनने के करीब ही ना जाएं, तो फिर उनकी इस्लाह कैसी होगी। तो दाता साहब कहते हैं कि सलातीन और मुलूक ये तब तबाही से बचेंगे कि ये उलमा का कुर्ब इख्तियार करें, और जब तक ये उलमा से दूर नहीं होंगे उस वक्त तक ये तबाह नहीं। ये गारंटी दे रहे हैं दाता साहब। फरमाते हैं तामुलू जब तक बादशाह अज उलमा एराज न कुनन, ये उलमा की तरफ पुष्ट ना करें, तबाह न गर्दन, तो ये तबाह नहीं हो। जब उलमा की मजलिस से इल्म ये छोड़ जाएंगे तो फिर ये तबाह होंगे। अगर उलमा से रहनुमाई लेते रहें तो फिर तबाह नहीं हो, और अगर उन्होंने सिर्फ चापलूस उलमा दरबारी रखे होंगे वो तो बादशाहों की हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो उससे उनको फायदा नहीं होगा। ये पहली बात बताई कि बादशाह अपनी इस्लाह फिर कैसे कर सकते और तबाही से कैसे बच सकते। फिर उलमा की बारी आती। अब ये हमारे अपने शोबे की बात है। ता उलमा बामुलूक सोहबत न कुनन तबा नशवन। ता उलमा जब तक उलमा बामुलूक बादशाहों के साथ सोहबत न कुनन, सोहबत उनकी मजलिस में जा ना बैठे, उनके दफ्तरों में, तबा नशवन, तबा नहीं हो। ता उलमा यानी ये वजह है कि हम सब कुछ छोड़ के कोने में बैठे हुए हैं, ना किसी वजीर के दरबार में ना किसी मुशीर के दरबार में। के एक है बादशाह का चल के आ जाना आलिम के पास, उसको आलिम सबक दे, एक है आलिम का चल के बकारी बन के उसके दरबार में जा बैठना, उनकी खुशामद करना, उनके कसीदे पढ़ना। तो आलिम कब तक तबाह नहीं होगा? जब तक वो सरकारी नहीं बनेगा, सिवाय सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार के। वाला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था बजुज सरकारे सिर्रे कारे ईजाद सरोकारे बसरकारे न। उस वक्त भी ये झगड़ा था कि फलां सरकारी है और फलां गैर सरकारी है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हम करूं मदह आहले दुवल रजा, बड़े इस बला में मेरी बला। तो सरकारी होने का रद्द कर रहे थे और साथ फरमाया हाँ एक लिहाज से मैं भी सरकारी हूँ। कैसे? फरमाया बजुज सरकारे सिर्रे कारे ईजाद सरोकारे बसरकारे न, सिवाय उस सरकार के जो कौन है, जो सिर्रे कार है। सरकार को फिर सिर्रे कार पड़ा, सिर्रे कारे ईजाद यानी बायसे तखलीके कायनात, सिर्रे कारे ईजाद कायनात को बनाने का जो काम था, इसकी जो राज हैं, बायस हैं तखलीके कायनात की। बजुज सरकारे सिर्रे कारे ईजाद सरोकारे बसरकारे न, उस सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा मेरा किसी सरकार से कोई सरोकार नहीं। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ता उलमा बामुलूक सोहबत न कुनन तबा नशवा, जब तक उलमा बादशाहों का कुर्ब इख्तियार नहीं करेंगे, वो जिस लेवल का भी हुक्मरान हो, सूबाई होते हैं, कोई वफाकी होते हैं, कोई जिली होते हैं, तो ये तबाह नहीं, को गारंटी है ये सही रहेंगे अगर अकीदा सही। फिर अब सूफिया की बारी आ गई। ता फुकारा रियासत न तलबन तबा न गर्दन, जब तक सूफिया रियासत न तलब फिया रियासत ना तलब करें, यानी दूसरे लफ्जों के अंदर सिरदारी मुआशरे में, तो वो तबाह नहीं। अगर वो इस तरफ आ जाएं कि हमारा भी हुकूमत में हाथ हो, तो फिर वो रियासत की तलब की बुनियाद पर तसव्वुफ में फसाद आता है और सूफी में फसाद आता है। देखो कितना जामे मजमून दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की एक मुआशरे की इस्लाह के लिए। और इसके बाद आपने फरमाया कि अज़ान के
اس وجہ سے جور ملوک از بے علمی بواد، بادشاہوں کا جو ظلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے معیشت تنگ ہوتی اور ان میں فساد آ جاتا، وہ بے علمی کی وجہ سے ہوتی کہ انہیں فکر آخرت نہیں، انہیں پتہ نہیں کہ ظلم کا انجام کیا ہے، اور اللہ نے چھوٹے سے ظلم سے بھی کتنا ڈرایا ہے قرآن مجید۔ وہ دینی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے ظلم پہ ظلم کرتے جاتے۔ وَتَمَا عُلَمَا از بے دیانت، اور علماء میں جو لالچ آتا ہے وہ بے دیانتی کی وجہ سے آتا ہے، یعنی سبب کا سبب، اس کا سبب، یہ سارا پیچھے داتا صاحب بیان کر رہے۔ وَرِعَائے فُقَرَا از بے توکلی بواد، فرمایا جو صوفیاء کا فساد ہے ریا کی وجہ سے، وہ صوفیاء میں کیوں آتا ہے؟ توکل ان کا ختم ہو تو پھر آتا ہے۔ از بے توکلی است، بے توکلی بواد، تو فرماتے ہیں پس یہ خلاصہ ہے جو بڑا مشکل بھی ہے اور اس میں سخت الفاظ داتا صاحب نے استعمال کی۔ فرمانے لگے پس ملک بے علم، حکمران بننا علم دین کے بغیر، جس کو آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ شریفوں کا کام ہی نہیں، تو داتا صاحب کہتے ہیں حکمران کے لیے عالم ہونا ضرور۔ یہ ان کی غیر سیاسی باتیں کہ پس ملک بے علم، بادشاہت علم دین کے بغیر، و عالم بے پرہیز، اور عالم طمع کے بغیر، طمع سے پرہیز کے بغیر، و فقیر بے توکل، اور فقیر توکل کے بغیر۔ یہ کون ہے؟ تو داتا صاحب کہتے ہیں قرین شیطان باشد، یہ سب شیطان کے ساتھی۔ وہ فساد ہما خلق، اندر فساد ان سے گروہ بستہ، ساری مخلوق کا جو فساد ہے وہ ان تین گروہوں کے فساد کے اندر جو ہے وہ بند ہے، آگے سارا پھیلتا ہے۔ تو ان تینوں گروہوں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور اپنے مواخذہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کیا میرے اندر ایسی بیماری تو نہیں آ گئی، کیونکہ یہ تینوں گروہ ایسے ہیں کہ جو ٹھیک ہوں تو فیضان ان کا پوری مخلوق میں پھیلتا ہے، اور اگر یہ ان میں فساد آ جائے تو پھر پوری مخلوق کے اندر اثرات مرتب، ہدایت پر فرق پڑتا ہے، عبادات پر، پھر رزق پر فرق پڑتا ہے، پھر اخلاق پہ فرق پڑتا ہے۔ تو اس واسطے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں طبقات کے لحاظ سے ان کے گمراہ ہونے کی وجہ بھی بتائی، اور پھر بچ کیسے سکتے ہیں وہ بھی بتایا، اور اگر نہ بچیں تو پھر ان کو کیا کہا جائے گا وہ بھی کہا۔ قرین شیطان تک کے الفاظ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں بیان کی۔ تو یہ ایک جامع لیکچر ہے اس وقت کے لحاظ سے، اور آج بھی یہ تر و تازہ ہے، کیونکہ بیماریاں آج بھی موجود ہیں، تو یہ علاج جو ہے وہ آج بھی اتنا ہی مفید جتنا اس وقت مفید تھا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ داتا صاحب کا منہج یہ نہیں ہے کہ گول مول ہو کے بیٹھے رہو یا صرف ایک طبقے کو کچھ پڑھاؤ، یعنی بادشاہوں پر تنقید کرنا جب وہ ظلم کر رہے ہوں تو ان کو آئینہ دکھانا، ان کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا، اگر یہ سیاست ہے تو یہ داتا صاحب نے کہ داتا صاحب نے ان کو باقاعدہ مخاطب کر کے کلمہ حق بلند کیا ہے، یعنی اپنے عہد کے حکمرانوں سے ڈرے نہیں، اور ساتھ ہی یعنی علماء کے طبقے کو بھی آپ نے ان کو بھی ایسا نہیں کیا کہ انہیں چھوڑو یہ تو پڑے ہوئے ہیں یہ خود ٹھیک ہو جائیں گے، انہیں بھی باقاعدہ خطاب کی، پھر صوفیاء کو بھی باقاعدہ خطاب کیا۔ تو اس واسطے یہ ہمہ جہت تبلیغ داتا صاحب کا ورثہ ہے کہ اور اس کے پیش نظر یعنی ہر بندہ اپنا مواخذہ کرے اور اپنے معاشرے میں موجود جو ہے بیماریاں ان کا مواخذہ کرے۔ اب ایک بات اور بیان کرتے ہوئے اپنی میں ختم کرتا ہوں، اس میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ نہ صحبت الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، کہ کبھی بھی تم اشرار کی صحبت میں نہ بیٹھو، اشرار کی صحبت میں بیٹھو گے تو یہ کیا ہوگا؟ فرمایا تورث الظن بالاخیار، وہاں سے ضرور تمہیں یہ پیغام ملے گا کہ تم اخیار کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاؤ۔ اشرار وہ کوئی چودھری ہو، نواب ہو، وڈیرا ہو، کوئی لبرل سوچ والا پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یا کوئی بد عقیدہ پیر ہو، تو وہاں سے ضرور اخیار کے بارے میں تمہیں سوء ظن کا پیغام ملے، بدگمانی کا۔ تو صرف وہاں بیٹھنے سے جو دوسرا تمہارا نقصان ہے وہ تو اپنی جگہ، اور یہ کہ اس کی وجہ سے جو حقیقی رہنما ہیں ان کے بارے میں جو تمہارے دلوں کے اندر وہ وسوسہ ڈالیں گے، یہ ایک
علیحدہ نقصان ہے اور بڑا نقصان ہے جس کی بنیاد پر تمہارے مستقبل پر خطرات جو ہیں وہ لاحق ہو سکتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت احمد بلخی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں ایک چیز لکھی، اور چونکہ یہ ایک لطیفہ بھی ہے اس لحاظ سے کہ گدوں کا گوشت آج کل بڑا مشہور ہے، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعوت کا ذکر کی کہ یہ جو شیخ احمد ہیں، شیخ احمد بلخی، ان کی زوجہ ہیں حضرت فاطمہ جو ایک امیر بلخ کی شہزادی تھی اور ولیہ تھی۔ داتا صاحب لکھتے ہیں چوں یحییٰ بن معاذ رازی بنیشہ پور آمد قصد بلخ داشت، کہ جب یحییٰ بن معاذ رازی نیشہ پور آئے اور وہ بلخ جانے کا ارادہ رکھتے تھے، تو بلخ میں شیخ احمد بلخی تو انہوں نے ان کی دعوت پکانے کا ارادہ کیا اور اپنی زوجہ سے اس سلسلہ میں مشورہ کی۔ تو کہتے ہیں کہ احمد رحمت اللہ علیہ خاص تا ویرا دعوت با فاطمہ مشاورت کر کہ دعوت یحییٰ را چے باید، تو اپنی زوجہ سے مشورہ کیا کہ اتنے بڑے ہستی آ رہی ہے تو ان کی دعوت کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیز میسر کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا چندی گاؤ، یعنی تعداد اس کا ذکر نہیں کہ اتنی گائے ہونی چاہیے، و گوسفن اتنی بکریاں ہونی چاہیے، و ہوائج اور اتنے یعنی آرائش و زبائش کے سامان ہونے چاہیے، و نواقل و چندی شمع و عطر اور اتنی شمع ہونی چاہیے، اتنا خوشبو ہونی چاہیے، یعنی شان و شوکت سے ان کے دعوت کا اہتمام ہو، و بائی ہما خر، اس سب کچھ کے ساتھ 20 گدھے بھی ہونے چاہیے، و بائی ہما 20 خر نیز باید، کیوں تابا کشیم، تاکہ وہ ہم ذبح کریں اس گدھے۔ احمد گفت کشتن خراں چے مانا دارد، کہ باقی سب جو کچھ آپ نے بتایا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ گدھوں کو ذبح کرنا اس کا کیا مطلب؟ کشتن خراں چے مانا دارد، گفت چون کریم بخانہ ایک کریم مہمان آیت باید کے سگانے محلہ را نیز اذان، فرمانے لگی کہ جب کوئی بڑی ہستی کسی بڑی ہستی کے گھر آئے تو چاہیے کہ اس محلے کے کتوں کو بھی دعوت ہو، تو یہ 20 گدھے کتوں کے لیے ہیں کہ ان کا یہ اعزاز ہے کہ جو آئیں تو محلے کے کتوں کو بھی پتا چلے کیونکہ بڑی ہستی اس جگہ آئی ہے، تو اس وقت گدھے کتوں کے لیے رکھے جاتے تھے۔ لیکن آج اتنا زمانہ جو ہے وہ معاذ اللہ بدل چکا ہے کہ آج روز کسی جگہ سے کوئی ایسی خبر موصول ہوتی ہے۔ تو اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے چونکہ یہ 14 اگست کا بھی موقع ہے اور یہ وہی نظریات تھے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جن کے بالآخر نتیجے میں یہ پاکستان مارز وجود میں آیا، تو یہ دعا ہے فریاد پاکستان، خدا کرے میری سرزمین پہ آئے، پاکستان کہہ رہا ہے خدا کرے، اور ہم سب بھی کہہ رہے ہیں خدا کرے میری سرزمین پہ آئے وہ فصل گل جس کی کوئی نظیر نہ ہو میسر جسے خوف خدا شرم و حیا، نہ ہو میسر جسے خوف خدا شرم و حیا، ایسا سلطان نہ ہو ایسا کوئی، خدا کرے میری سرزمین پہ آئے وہ فصل گل جس کی کوئی نظیر نہ ہو میسر جسے خوف خدا شرم و حیا، ایسا سلطان نہ ہو ایسا کوئی وزیر نہ ہو، ہر طرف خیر کی نور فشاں ہو نگری، ہر طرف خیر کی نور فشاں ہو نگری، کوئی بدماش نہ ہو کوئی شریر نہ ہو، سب دفاتر ہوں رشوت ستانی سے مبرہ، سب دفاتر ہوں رشوت ستانی سے مبرہ، حصول حق کسی کے لیے بھی گمبھیر نہ ہو، بھری ہو جھولی میری دیس، بھری ہو جھولی میرے دیس کے غریبوں کی، صرف امیر ہی اس دیس میں امیر نہ ہو، چپے چپے پہ ہو احسان و عدل کا ڈیرا، کوئی ستم نہ ہو کوئی ظلم کی جاگیر نہ ہو، یہی سوال ہے آصف کا اے میرے رب کریم، کوئی حقیر نہ ہو یا کوئی اندوہ گیر، آمین۔ اس کے ساتھ ایک ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پروگرام کل یعنی 16 اگست کو ہونا تھا تو وہ اب انشاءاللہ 29 اگست کس تاریخ کو، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی اس وقت شروع ہو چکا ہوگا، اور جو 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے، ہم نے اس کے ساتھ اس پروگرام بھی ضم کر دیا اس کو،
تو یہ جو افکار رضا سیمینارز گولڈن جوبلی ہے، 50واں افکار رضا سیمینار اور تمہید ایمان کانفرنس اور 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو انشاءاللہ بڑی تیاری کے ساتھ اور وسیع پیمانے پر 29 تاریخ کو اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس کے لیے ایوان اقبال کے بالمقابل ایک بہت وسیع ہال ہے فلیٹیز ہوٹل کا، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 3000 کرسیاں لگ سکتی اور بڑی اس میں گنجائش ہے، تو اس کو اللہ کے فضل سے بک کرا لیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے بھرپور طریقے سے حضرات کو تیاری کرنی چاہیے تاکہ اچھی طرح اسے بھرا جائے اور وہاں یہ پیغام دیا جائے۔ اور انشاءاللہ اس سے پہلے 27 اگست کو جو ہمارا سالانہ پروگرام ہوتا ہے، جنید زماں حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس